بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ واولادکہ وازواجکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 18 تک کا درس ہوا ہے۔ جو لوگ دنیا میں جس حالت میں رہیں گے مریں گے اس پر میدان حشر میں بھی ان کا حال وہی ہوگا۔ کون سی آیت سے شروع ہے سب؟ ان کا جو ذکر ہے یہ آیت نمبر 14 سے ہے، 14 سے 18 تک، بلکہ آج بھی آیت نمبر 19 تک بلکہ وہ لوگ اپنی بدگمانی میں، گمان میں کیا بولیں گے، اپنی بدگمانی میں یہ رہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں اور ہم بھی کچھ کام کر بیٹھے ہیں، ہمارا بھی کچھ اسٹیٹس ہے، اور یہ تعاون اس کی شیطان کرتا ہے، اس کی مدد شیطان کرتا ہے۔ آگے فرما رہا اللہ وہی علت جو میں نے شیطان کا پہلو کہا وہ یہ استحوذ علیہم الشیطان، ان کے اوپر شیطان غالب رہتا ہے، کبھی کوئی ایسی باتیں کرتا اور اللہ پاک کے محبوب اور مخلص بندے پر خود شیطان نے کہا کہ میں حاوی نہیں ہو سکتا، وہ صاف کہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کئی پاروں میں، پار نمبر 14 میں، پار نمبر 23 میں، پار نمبر 8 میں، کئی جگہوں پر اس نے صاف کہا ہے کہ میں تیرے مطلب سب بندوں کو کڈنیپ کر سکتا ہوں، گمراہ کر سکتا ہوں، لیکن تیرے مخلص بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس نے صاف اعتراف کیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی ہے نا آیت نمبر 22 میں، نہیں وہ تو آئی سوری کا مسئلہ وہ تو بتا چکا ہوں میں، لیکن اس میں صاف کہا ہے جیسے بھگائے نا جنت سے، اللہ پاک نے تو کہا ہے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، اللہ پاک نے کہا اس کی تو نہیں ہے، البتہ مرنے تک کی مہلت ہے، مرنے تک کی مہلت ہے، جب پورا انزلنی الی یوم یبعثون انک من المنذرین، جب تجھے مہلت الی یوم الوقت المعلوم، قرب قیامت تک۔ وہ مانگا تھا باس بعد الموت کی، میں نے فلسفہ بتا دیا تھا نا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے تک کی مہلت مانگا تھا، تو اس کا مطلب اسے موت نہیں آتی، وہ مہلت اگر دے دیتا اللہ تو موت نہیں آتی، تو اللہ نے کہا نہیں قیامت تک کی مہلت ہے تجھے، تاکہ تجھے بھی موت آئے، تجھے بھی موت آئے، تو شیطان کو بھی موت آنا ہے، مانگا کہ کتنا بڑا، وہاں پر بھی دیکھیے فراڈی کر رہا ہے وہ، یعنی سب جنے مر گئے نا انہیں زندہ رہنا، مرنے کے بعد تک کی وہ مہلت مانگا ہے، تو بھائی سب جنے مر جانا یہی مطلب ہوا نا، لیکن اللہ پاک نے کہا اچھا تو میرے کو تو گمراہ کرنا چاہ رہا، معاذ اللہ میں تیرے کو پیدا کیا، اس نے کہا نہیں جب سب مریں گے اس وقت تک کی تجھے مہلت ہے، اس وقت، اس سے پہلے موت نہیں دوں گا، اس وقت۔ اور پھر جب تک آدمی مرے گا جب تک کہ مہلت ستانے کی، ہاں بعد الموت کے بعد میں نہیں، بعد الموت نہیں، بعد الموت نہیں، اچھا، اور دوسری بات قیامت تک کی ہے مہلت، بس یہ کہیں قیامت تک کی مہلت ہے، بعد الموت کی مہلت نہیں ہے، اور قیامت وہی جو فنا ہو جاتی ساری کائنات وہی، اور اس کے بعد سنیے نا کہ اپنا مر جاتے ہیں تو خبر میں اپنے کو نہیں وہی روش اگر ہوگی، اگر مطلب چونکہ قیامت کہاں آئی ابھی نہیں ہے، میں نے کہا اس کو جو موقع ہے قیامت تک کا موقع ہے، تو قبر میں بھی وہ آتا ہے، ہر جگہ ستانے کی کوشش کرے گا وہ، باس بعد الموت حشر ہے، ہاں وہ حشر تک کی مہلت مانگا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں، وہ بھی کہیں کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ، اگر یہ آدم علیہ السلام کوئی پریشان کر دیا کرے جو ہوگا اس کے بعد لاسٹ تک اب یہ جو جملہ بول رہے ہیں تو یہی سوال وہ کرے گا تیرے کو کہیں پیدا کیا تیرے کو کہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، نہیں پیدا نہیں کرنا تھا، ڈائریکٹ جنت دے دینا تھا، دنیا میں کہیں دیا تھا پریشان کرنے واسطے، ہاں تب اپنا نہیں پیدا ہونا ہے، اچھا تھا یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، اللہ پاک کی کا جو علم ہے اس پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ بچھو کو اس نے پیدا کیا، اللہ سے کسی نے پوچھا اس میں کیا حکمت ہے، کیا حکمت ہے، خود مر کر کے کئیوں کی جان لے دیتا ہے، بچھو جب پیدا کرتا ہے تو مرتا ہے پہلے، تب اس سے پھٹ کر کے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ایک تصور دیا کہ وہ جان
جو ہزاروں جان کا سبب بنے وہ میرے بارگاہ میں مقبول ہے. جو جان دے کر کے کئیوں کی جان بچائے بہت مقبول. جب تک مرے گا نہیں دوسرے بچھو دنیا میں آئیں گے. اچھا اس کا ایسا حساب. ایسا مرنے کے قریب ہوتا تو چت ہو جاتا, پیٹ پھٹتا, پھر بچے ہوتے اس کی. حکمت ہے. اور سانپ میں تو خیر آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ حکمت ہے کہ اس کی کیچلی سے اسے کیا کرنے سے وہ دوا بنتی ہے, یہ بنتی ہے, وہ بنتی ہے. جو اس کا بھی زہر بنتا ہے. وینم جو ہے, زہر جو ہے نا, وینم. اللہ پاک نے کسی بھی چیز میں بغیر حکمت کے پیدا ہی نہیں کیا. ساری چیزوں میں حکمت ہے. عربی کا ایک جملہ ہے لکل خلق مصلحۃ حکمت. اللہ کی ہر تخلیق میں مصلحت ہے اور حکمت ہے. لا نطلع علیہا, ہم ہر خلق پر مطلع نہیں ہو سکتے. کہ اسی لیے کہا نہیں میں نے کہ آپ حکم کے تابع ہیں, حکمت کے تابع نہیں. آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے بس آپ کرنا. حکمت کیا ہے وہ آپ اس کے پیچھے معلوم ہی نہیں ہے. اب شیطان کو اللہ پاک نے پیدا کیا, حکمت کیا. میں جو سب سے بڑی حکمت یہی سمجھتا ہوں کہ آج جو اسٹیٹس غلام بننے کا ہمیں فخر سے محسوس ہو رہا ہے وہ شیطان کی طرف سے. کیوں آپ ایک دم سوچئے کہ اگر شیطان بہکاتا نہیں اور ہم اللہ کے محبوب بندوں کو پکڑتے نہیں تو پھر احساس کیسے ہوتا, ارے نبی کو چھوڑے تو شیطان بہکا, ان کو چھوڑے تو شیطان بہکا. یہ سب احساسات کیسے آتے؟ ہاں اسی لیے فرشتوں کو اللہ پاک نے ایک جملہ کہا, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا ہے نا, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ کہا تھا نا آدم علیہ السلام آیت نمبر 20 یا 30 میں سورہ بقرہ میں, تو 30 آیت. آدم کو وہ تو خون ریزی کرتا ہے, وہ تو فساد مچاتا ہے, ایسا اس کو تو خلافت دے گا. اللہ نے کہا اپنی شان کے مطابق کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں نے تجھے بھی پیدا کیا ہے, تو مخلوق ہے, خالق نہیں ہے. خالق کا علم اور ہے, مخلوق کا علم اور ہے. نے کہا کیا ہے؟ فرمایا کہ تو عبادت کرتا ہے تو کرنا چاہے, کیونکہ تیرے پاس نفس ہے نہیں, خواہش ہے نہیں, تو تیرا ذہنی دفتر جائے گا ہی نہیں. تجھ سے اعلیٰ وہ ہے خواہش رکھ کر میری عبادت کرے گا, نفس رکھ کر میری عبادت کرے گا, تو تجھ سے اعلیٰ وہ ہے. یہ شراب یہ اللہ پاک میں فرمایا. تو علت کیا تھی؟ شیطان کا بہکانا, شیطان کا حاوی ہونا. ایک یہاں پر وہ ایک سنسنی خیز تصور جو آتا کہ یہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو میں نے اس بات میں جملہ کہا ہے کہ ایک لفظ ہے حکم اور ایک لفظ ہے اجازت اور ایک لفظ ہے رضا. اس کی وضاحت کر چکا ہوں, بھول گئے ہوں گے آپ لوگ. رضا کہتے ہیں خیر میں جو اللہ پاک پسند کرے, اور بندوں کی نادانی پریشانی یہ سب کو دیکھتے ہوئے جو اجازت دے دے اس کو اذن بولتے ہیں یا حکم بولتے ہیں. ایک دم چھوٹی سی مثال دنیاوی طور پر آپ کو دے دوں کہ آپ داماد سے ناراض ہو لیکن بیٹی سے پیار کرتے ہیں. ایک دم چھوٹی سی بات ہے, تازہ سمجھنا ہے. داماد سے ناراض ہو, بیٹی سے پیار کرتے. بیٹی اگر آپ کو کہیں معاف کر دو نا تو آپ کیا کہیں گے؟ تو بول رہی تو جا, لیکن دل سے آپ معاف نہیں کیے, صرف بیٹی کی رضا کے لیے آپ یہ جملہ بول رہے ہیں. دیکھا تو اجازت دے دیا, ابھی بھی وہ معافی نہیں ہے. کیوں؟ وہاں اجازت ہے, رضا نہیں ہے. رضا تو بیٹی سے, خوشنودی کا جو تعلق ہے وہ خیر سے. تو ایسے شیطان جو جس پر حاوی ہوتا وہ اللہ پاک اجازت دیتا ہے, چل سرکشی, شرارت, چل, جس کو آپ ڈھیل بھی بول سکتے ہیں, موقع بھی بول سکتے ہیں. لیکن مخلص بندوں کو جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے فخر سے اس کو رضا کے ساتھ کہتا ہے میری اجازت دے کر, خوشی کے ساتھ اس کو اجازت دینے کو, خیر کے ساتھ اجازت دینے کو رضا ہوتا ہے, راضی ہونا. سبحان. تو استحوذ علیہم الشیطان, ان دولخی پالیسی اختیار کرنے والے جو نبی کی بارگاہ میں بھی اور یہودی کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں پر شیطان حاوی. وہ سے پاک دیکھیے کیا کہیں, استحوذ ای غلب واستولا, غالب ہے, واستولا حاوی ہے, علیہم ان لوگوں پر, الشیطان شیطان, المضل المغوی, وہ شیطان جو گمراہ کرنے والا ہے, مغنی اور گڈے کرنے والا. فانساہم ذکر اللہ, تو وہ شیطان ان لوگوں کو اللہ کے ذکر سے بھلا بیٹھا ہے, اللہ کے ذکر سے غافل کر بیٹھا ہے. کیا لے کر کے بیٹھے ہو؟ آج بھی آپ تھوڑی بہت کبھی بھی لاجیکلی طور پر بھی محسوس کیجئے, بچوں میں کبھی کبھی, اپنوں میں کبھی کبھی اتنا مرم ہو جاتے ہیں کہ نہ تو اللہ کا خوف, نہ تو اللہ کا خوف رہتا, اتنا بھی دنیا میں کبھی کبھی مگن ہو جاتے ہیں 10 منٹ یا 5 منٹ کی. کبھی دیکھیے مہمان آ گئے یا کوئی بھی آ گئے, ایسا مگن ہو گئے کہ جانا تھا وہاں, ان کو دیے تھے, اور سب بھول جاتے ہیں. تو یہ آپ نہیں کر رہے, یہی ہے. اگر اچھا کام ہے تب تو الحمدللہ اس پر ثواب ملے گا, اچھا
اچھا کام. اور اگر غلط کام میں مطلب یہ کہ ایک دم اللہ سے غافل کر دیا اور بس دنیا داری میں ایک دم مگن ہو گئے تو یہ شیطان نے بہکایا. شیطان نے فانساہم ذکر اللہ، تو یہ شیطان وہ شیطان جو گناہ گر ہے. فانساہم ذکر اللہ، اس اللہ کے ذکر سے ان کو غافل کر دیا جو اللہ المنقذ عن الضلال، جو گمراہی سے بچانے والا، المرشد الی الہدایہ، اور جو ہدایت کی رہنمائی فرمانے والا. وبالجملہ حاصل کلام اولئک الاشقیاء المطرودون، یہ وہ بدبخت ہیں جو رحمت الہی سے دور ہیں. وہ بدبخت ہیں جو رحمت الہی سے دور ہیں. حزب الشیطان، یہ شیطانی گروہ ہے. دیکھ رہے ہیں اللہ پاک نے انسان بھی اگر شیطان جیسا کام کرے تو اسے اللہ پاک نے شیطان کہہ دیا. یہاں پر بھی کل کی گفتگو سے ریلیٹڈ پہلو سمجھیے. اگر بشریت کے اندر عصمت، پاکیزگی، طہارت کا کمال ہو تو فرشتے سے اعلیٰ، لیکن نور پہ اعلیٰ ہو گئے. اور انسان کے اندر حیوانیت، درندگی غالب ہو تو شیطان سے بدتر ایک دم صاف. تو اولئک حزب الشیطان، یہ وہ شیطانی گروہ ہے. جنودہ اتباع، یعنی ان کی لشکر ہے اور ان کے متبعین ہیں. اور اللہ پاک کہہ رہا کہ سنو الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سنو شیطان کا گروہ ہی گھاٹے میں، وہی ناکام ہے. المخسورون علی الخسران المؤبد، ہمیشہ کے گھاٹے میں یہی رہنے والے. والحرمان المخلد، اور ہمیشہ کی حرمان نصیبی میں یہی رہنے والے. ان ربح المعرفۃ والیقین، انہیں نہ معرفت الہی حاصل ہوگی اور نہ یقین الہی حاصل. اللہ غوث فرماتے اعاذنا اللہ، اللہ خاص طور سے ہمیں وعموم عبادہ، اور اپنے تمام بندوں کو من متابعت الشیطان المضل المغوی، شیطان گمراہ گر کی پیروی سے محفوظ فرمائے. کیا دعا ہے، ہم ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اللہ پاک نے تو قبول کیا، اللہ پاک ہمیں بھی محفوظ فرمائے. ثم قال سبحان، اب پیراگراف چینج ہو گیا. آیت نمبر 19 تک ان کے لیے تھا، اب اپنا پیراگراف آ رہا. دیکھیے آیت نمبر 20 دیکھیے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، واہ، ابھی اسی سے اور ایک بات آ رہی. دیکھیے ثم قال سبحانہ، پھر اللہ پاک نے فرمایا ان المفسدین المسرفین، پھر وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں، جو فسادی ہیں. دھیان دیجیے، جو لوگ دہشت گرد ہیں، جو فسادی ہیں. الذین یحادون، وہ لوگ ہیں جو عداوت کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے. آپ ذرا ایک دم سینے پر ہاتھ رکھ بتائیے کہ اگر میں اجازت بھی دے دوں کہ یہ کباڑی توڑ دو تو آپ توڑو گے؟ نہیں توڑو گے. یہ کرسی توڑ دو تو توڑو گے نہیں. حالانکہ 100، 200، 500 روپے کے اندر کی کرسی نہیں توڑیں گے. کیوں نہیں توڑیں گے؟ کیونکہ آپ کرسی سے جس کو نسبت ہے اس سے محبت کرتے ہیں. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے ہر نسبت والی چیز کا ادب کیا جائے. دھیان دیجیے گا، میں جو بولنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ صحیح مسلمان ہوں گے وہ اللہ رسول سے محبت کریں گے، اور اللہ رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی رسپیکٹڈ بندے ہیں ان سے ہر ریلیٹڈ چیز کو رسپیکٹ دیں، عزت دیں. لیکن آج آپ پورے عالم کا جائزہ لیجئے، یہ جتنے بھی ISI والے اور جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، درگاہوں پر بم بلاسٹ کیا محبت خدا کرنے والا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ارے جو ایک عام کرسی کو نہیں توڑ سکتے اجازت کے ساتھ، کیوں؟ نسبت ان کا ہے، ان کی چیزیں. ہمارے گھر کی چیز ٹوٹ جائے چلتا، ان کی چیز. اب وہ اللہ کے محبوب بندے پر بم بلاسٹ کیسے کرے؟ اللہ کے محبوب بندوں کو ستائے گا کیسے؟ لہٰذا جاہل کیا بولتے ہیں، یہ مردہ ہے، ان سے کیا بات کرتے ہیں؟ ہم جو بیس دے رہے ہیں یہ صرف مسلمانی بیس میں ہے. جیسے کہ یہ دیکھیے رسول پاک کی محفل میں بھی یہ بیٹھتے تھے، ان صحابہ کے گروہ میں یہ ظاہری طور پر شامل تھے، لیکن ان کی جاسوسی رب العالمین نے ظاہر فرما کر کے بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہ دکھ رہے ہیں صرف مسلمان، حقیقت میں مسلمان ہیں. سمجھ گیا؟ تو یہ لوگ بھی داڑھی، ٹوپی، یہ سب دکھا رہے ہیں صرف، حقیقت میں مسلمان ہیں. آئی نام رکھ دینے تھے، اسلامک کوئی نہیں ہو جاتا. اسلامک بننے کے لیے اسلام کے بانی محمد رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ان دونوں کو رسپیکٹ دینا ہوگا، عزت دینی ہوگی، اس کی قدر کرنی ہوگی. جس کی شریعت میں ایک چھوٹی کو بھی تکلیف دینا مطلب یہ کہ حرام سمجھا جاتا وہ بلا ہو جائے، تو وہ ایک انسان کو تکلیف دے گا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں ایک دم صاف کہا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو ناحق کسی ایک جان کو بھی اللہ کی مارے گا گویا کہ وہ پوری یونٹی کو مارنے کی سزا ملے گی اس کو.
سورہ مائدہ کے آیت نمبر 32 میں اتنا صریح قانون، اتنا صریح اسلامی اسٹیٹس اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ملا ہے کہ ایک کو مارے تو پوری سزا آپ کو ملتی ہے، جبکہ دنیا کا قانون کیا ہے، جن کو ان کو مارے تو آپ کو سزا ملتی ہے، لیکن یہاں پوروں کی سزا آپ کو دی جائے۔ مجھے کیا ہے، اسلام بڑا مطلب رحمت والا مذہب ہے، کرم والا مذہب ہے، اس میں دہشت اور اس میں ظلم و جبر ہے نہیں، اکراہ ہے نہیں۔ ڈیفینس کا ضرور پہلو ہے، اس میں ڈیفینس آپ کر سکتے ہیں، آپ پر کوئی حاوی ہونا چاہتا ہے، آپ مخالفین ہیں تو آپ اس کا ڈیفینس کر سکتے ہیں، یہ ایسے جیسے کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر سانپ آ جائے تو ہم اس کو مار سکتے ہیں، لیکن ہم جنگل جا کر کے تلاشیں اور مارے، یہ اجازت کس نے دیا آپ کو؟ یہ نہیں دیا۔ تو ڈیفینس کے طور پر کہ کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے کہ اللہ کی عبادت بند ہو جائے، نہیں ماں باپ کے حقوق بند ہو جائے۔ کل جو ہے پرسوں برا بننا میں ایک پیغام دیا میں کہ یہ بتاؤ تم سال میں کیوں میلاد مناتے ہیں؟ سوال ہے، اور یہ انکاری سوال نہیں ہے، یہ اصلاحی سوال ہے۔ سوال ہے کہ سال میں کیوں، جب کلمہ سال بھر پڑھتے ہو، نبی روزانہ پڑھتے ہو، تو جلسہ ایک دن کیوں؟ ایک بات۔ دوسری بات، عورتوں تمہارا کیا تصور ہے اس سلسلے، کیا خیال ہے تمہارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، تم کیا کرتی ہو نبی کے کلمہ میں؟ ہم اکول ہیں، مرد عورت دونوں کا کلمہ ایک، تم کیا کرتی ہو؟ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ سیریل دیکھ رہے ہو، ٹی وی دیکھ رہے ہو، یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یہی کلمہ کا پیغام ہے، جنت جانا ہے تمہیں، عورتوں کو عورت حضرت فاطمہ الزہرا کے واسطے سے، اور ہم مردوں کو حسن و حسین کے واسطے سے۔ اب تھوڑا سا پس منظر آپ لاؤ، کربلا کے سارے وادی والے، خاص طور سے حضرت علی اصغر، اگر میدان محشر میں تم سب سے پوچھ لیے، جو دودھ پیتے تھے کہ میرے کو تو لڑنے کی ضرورت تھی ہی نہیں کیونکہ میں بچہ تھا، پھر بھی میرے ماں باپ وہاں لے گئے اور شہید ہوا، کسی کو دے دیتے کہ بچے کو رکھو ہم جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، عورتیں تم رہو کیونکہ عورتیں جنگ میں نہیں، لیکن ان سب کو لے گئے، کس کے لیے لے گئے؟ جنت کا پروانہ مل چکا تھا ان حضرات، اللہ پاک نے نازل کیا تھا آیتیں کہ تم کامیاب ہو، بخشش ہو چکی ہے، اب تو جشن منانا چاہیے بخشش کی، لیکن پھر بھی مرنے کے لیے گئے، شہادت پانے کے لیے گئے، دین کو بچانے کے لیے گئے، اور تم آپ ہم بریانی کھا کر کے دین کو بچانے کی سوچ نہیں، سالانہ ایک دن جلسہ کرے تو نہیں ہوتا، وہ ایک دن اگر آج آیا تو ہر دن کو قربان کر دی، دھیان دے رہے، ایک دن آج آیا تو ہر دن کو قربان کر دی، آج تو ہر دن آج آیا ہوا اسلام ہے کہ نہیں؟ جدھر دیکھیے تو اسلام کے خلاف، جدھر دیکھیے تو اسلام کے خلاف، وہاں ایک یزید نے صرف اٹھایا آواز تو نہیں سہا گیا نبی کے غلاموں سے، اور یہاں آج تو چاروں بغل سے اسلام کروا بیلا، کبھی طلاق کا مسئلہ، کبھی UCC کا مسئلہ، کبھی پرسنل لا مراٹے، کیا ہے تو پوری دنیا مسلمان کے خلاف ہے۔ آج اگر نہیں احساس کربلا ہوا، کبھی نہیں ہوگا، خالی بولو گیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کی بات نہیں، بولنے سے نہیں ہوتا، کرنا پڑتا۔ وہ کرنا کیا ہے؟ اور مردوں اہتمام کرو مسجدوں کا بات، عورتوں گھر میں درود کی محفل، بچوں کو ہوم ورک کراؤ، کلاسز کے جتنے بھی ہوم ورک ہیں آپ کراؤ، لیکن جب وہ بستر پہ جائے تو بسم کا اموت و احیا پڑھو، اور درود شریف پڑھوا کر کے تلقین، گڈ نائٹ مت بولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تیرے اوپر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ تو رات بھر رحمت الہی برکت الہی میں ایک ماں جب دعا دیتی تھی، ہم ایک رات کے لیے کیوں کہیں گے، ہم ہمیشہ کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ یہ ماحول قائم ہوا تو انشاءاللہ تو رسپانس، میں اصل بتانا چاہتا کہ وہاں کا رسپانس بڑا اچھا ہے، وہاں کی عورتوں نے درس قرآن کرنے کے لیے خواہش کی، بہت اچھی بات ہے۔ ایسے ہی من جملہ سارے علماء اگر اکٹھا ہو جائے تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، اور اچھا یہ ہوگا، اس کے لیے ذمہ داروں کی بھی مدد کی ضرورت ہے، اللہ پاک ہم سب سے کام لے لے۔ تو جو لوگ مطلب نبی کے غلاموں کا بیس بناتے ہیں یا نبی کے غلاموں کا بھیس لیے بیٹھے ہیں، اگر وہ حقیقت میں غلام نہیں ہیں تو ہمیں اس سے سترک رہنا چاہیے۔ رب نے ایسے لوگوں کو شیطانی گروہ کہا ہے، گروہ شیطانی ٹولی شیطانی ٹولی کہا، اس سے سترک رہنا۔ تو ایک بیس دیا پہچان کی بیس یہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ریلیٹڈ چیز کا ادب و احترام ان کے پاس ہے یا نہیں،
اب کیا تھا غلامان صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھتا. اب اگر ان کے بارے میں شکایت آئی تو یہ الٹا مطلب معافی کرنے کی، جیسے ہم لوگ کبھی بول دیتے ہیں نا بھائی اگر غلطی ہے تو اللہ رسول معاف کرے، پہلا لفظ یہ ہوتا، بعد میں ایکسپلین کرنا. تو ان کو بجائے یہ جملہ کہنے کے جا کر کے بولے نہیں میں ان کو بلاتا ہوں، انہوں بھی نہیں بولے تمہارے سامنے، میں بھی نہیں بولا، قسم کھا کے بولے. تو اللہ پاک نے کہا یہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. دیکھا؟ تو حقانیت کی وجہ یہ ہے، حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اگر سچ میں نہ بھی ہو لیکن نبی کو بدگمانی ہو ہمارے تعلق سے تو ہم فوراً معافی مانگے، یا رسول اللہ معاف فرما. اس ایک حدیث ہے آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں نا مرتبہ نہیں گھس رہے تھے. حضرت عائشہ کے پاس آئے اور دروازے کے باہر آئے. دھیان دیجیے کہ بڑی اچھی حدیث ہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ کیوں نہیں آ رہے، کیا گناہ کیا میں نے، آئیے نا. ایسا تو آقا نے کہا کہ میں کیسے آؤں، جاندار کی تصویر تمہارے سامنے لگی ہوئی ہے، پردہ جاندار کی تصویر وغیرہ لگی ہوئی تھی. اب جاندار نہیں سمجھ رہے ہیں، جو کوئی جانور وغیرہ کی تصویر تھی، کوئی تصویر لگی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے فوراً اس کو اتارا، پاؤں پوچھنے کا کچھ بنا دیا، لیکن جملہ جو کہا سنی وہی اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں. یہ یا رسول اللہ میں آپ کے اور آپ کے رب سے توبہ کرتی ہوں. جملے پہ غور کی، سڈنلی اس وقت یہ جملہ کہا. حالانکہ بیوی کہنا چاہیے ارے آپ آ کر کے بھی تو اتار سکتے ہیں، میں بیوی ہوں آپ کی، آپ تو اتار دیجیے. نہیں آنے کی وجہ کیا؟ لیکن دیکھیے بیوی ہونا ایک الگ شرف ہے، لیکن امتی ہونا سب سے پہلا احساس تھا حضرت عائشہ. غلام اور کنیز ہونا پہلا احساس تھا. فوراً سڈنلی توبہ کرتی. عربی کا جملہ انی اتوب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. باپ رے باپ. تو یہ ایمانی تقاضا ہوتا، نہ یہ کہ میں نہیں لائی تھی، انہوں لائے تھے، انہوں لائے تھے. یہ اگر کہتے جیسے یہ بول رہے نہیں ہوتا، پھر یہ غلامی اور کنیز ہونے کا مطلب یہ کہ ان کو اسٹیٹس اور بیس نہیں ملا. تو آج ہمیں ایک بیس ملا کہ شیطانی گروہ اور رحمانی گروہ کا فرق معلوم ہوا کہ اللہ اس کے رسول سے جو ریلیٹڈ بات ہو ہم پر وہ اٹیک بھی کرے، ہمارے اوپر بدگمانی کا بھی پہلو ہو تو ہم اللہ رسول کو کمال اعتبار سے مانیں، ہم کسی بھی زاویے سے خلاف نہ جائیں، کٹ دلیل ہی نہ کریں، وہاں تحقیق اور ریسرچ کا پہلو نہ لائیں. جیسے حضرت الجماعت والے میں تحقیق کر لیا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا مطلب غلط بول رہے ہیں، مولوی ملاؤں کی بات بول رہے ہیں نا لوگ، مولوی ملاؤں کی بات ہے، قرآن میں ہے ہی نہیں ایسا. یہ سب جو آپ ایکسپلین، سب سے پہلے آپ دیکھو کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کا دل، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوگا یا اس کے رسول کا دل جو ہے ٹوٹے گا. اگر یہ بات آپ کو رہے گی نا تو انشاءاللہ کچھ بھی سامنے نظر آئے مگر اللہ رسول آپ کی نگاہ میں ہو تو ہر چیز کو آپ اللہ رسول کی رضا پر تلاشیں گے، ہر چیز کو اللہ رسول کی رضا. ایک چھوٹی سی بات ہے نا بھائی کہ اگر گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے اور اس کو باٹنی کھانے کی ضرورت ہے، بخار کے وقت جو ہے ایک خاص قسم کا رہتا نا، تو آپ کا بریانی لے جائیں گے تو صاحب کہے میں نہیں کھاتا، لو. اب آپ بولیں گے میں اتنے اچھے سے لایا، آپ کتنے اچھے سے بھی لاؤ، میں بیمار ہوں، وہ کتنی بھی طاقت رہے، ہم کو پانی کی ضرورت ہے اور آپ شربت لا کر کے دیں اور کہیں گے میں زیادہ قیمت کروں، نہیں پانی بھی پیاس بجھا سکتی، شربت نہیں بجھا سکتی. صحیح ہے؟ تو ایسے ہی آپ کو اپنا لاجک نہیں اللہ رسول کے لیے دوڑانا ہے. اللہ رسول کا کیا بیس ہے، کیا اسٹیٹس ہے، اس کی توحید، اس کے رسول کی رسالت کا کیا تصور ہے، وہ ہمارے لاجک میں آئے یا نہ آئے بس ہم کو ماننا ہے، یہ ہونا چاہیے. اس میں ہم کو کوانٹیٹی نہیں دیکھنی چاہیے. جیسے ایک مثال دے دیا شربت و پانی، کوانٹیٹی کوالٹی میں شربت اعلیٰ ہے پھر بھی نہیں ایک پیاس بجھا سکتی اور ہمیں ضرورت بھی ہے پانی. اب وہ زور پہ کر رہے تھے تھوکنا ہو. تو ایسے ہی یہ یہودی ان کی محفل میں جانے والے اور مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں میں اپنے آپ کو شریک ماننے والے، یہ لوگ بہت بڑے مطلب شیطانی گروہ ہیں جو لوگ دم صاف دیکھیں نا مزار کو توڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں بت صنم کبیر، بہت بڑا بت ہے. اچھا ایک اور بات بول رہے ہیں آپ دھیان دیجیے کہ اگر ان کے اندر پاور ہے تو ہمیں کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں. ان کو ایک جواب آسانی سے دے دیجیے، بابری مسجد کے ڈھانے والوں سے پوچھو کیا ہوا، جبکہ مسجد میں اللہ کا محبوب بندہ نہیں رہتا ہے، مطلب دفن جس کو بولتے ہیں. قبر میں تو ہمیں گارنٹی ہے کہ قبر کے اندر اللہ کا محبوب بندہ ہے، مزار میں تو محبوب بندہ ہے، مسجد میں تو ہر آتے ہیں، گنہگار سب آتے ہیں. اب آپ ذرا سوچیے بابری مسجد کے تو کئی فیس بک پر بھی آئے
کہ جو سب سے پہلا اینٹ یا سب سے پہلا امت پر مارنے والا بہترین ایمان لے آیا، اور جو نہیں لایا نسلیں تباہ ہو گئی، نسلیں تباہ ہو گئی۔ خدا اپنے پرسنل گھر کی، توجہ دیجیے، پرسنل گھر کی عزت اور حفاظت کے لیے تباہ کر دیا نسلوں۔ اپنے محبوبوں کا مسئلہ کیسا ہو، محبوبوں کا مسئلہ کیسا ہوگا، کیسے برداشت فرمائے؟ سگے چچا کو اللہ تعالیٰ نے نگلیکٹ کر دیا، ابو لہب کو، سگا چچا، لیکن مصطفیٰ پر انگلی اٹھایا تو انگلی توڑوا دیا اور کہا چل تباہ ہو جا، میرا حبیب ہے یہ۔ عرب میں رہنے دیا، مکہ میں رہنے دیا، اپنے گھر میں رہنے دیا، سمجھ رہے نا، لیکن محبوب پر انگلی اٹھی توڑنے کے لیے آئے تو جا کے۔ تو یہ لوگ جتنے بھی لوگ بازارات توڑ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ درگاہوں اور مسجدوں پر بم بلاسٹ کر رہے ہیں، یہ کسی بھی حال میں نبی کے ہو ہی نہیں سکتے، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خواہ مخواہ مسلمان کی کیٹیگری میں لا کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنا یہ بلا وجہ بے وقوف کی باتیں ہیں، یہودی چال ہے۔ ہاں یہ بلا وجہ، یہ دیکھیں یہ ایک دم یہودی چال ہے، نبی کے سامنے بھی، نبی کے غلاموں میں بھی ہے، اور مسلمان ہے، ہمارا نام یہ ہے، ہمارا نام وہ ہے، عبداللہ نام ہے، یہ نام کے کل ابو طالب، ابو لہب، سب تو عربی ہی نام تھا، کوئی ہندو کرشنا تو نام نہیں تھا۔ نبی کے ستانے والے جتنے بھی تھے سب تو ہندو ہی نام تھا، کوئی عربی نام تھا تو کتنا اچھا نام ہو۔ اس لیے یہ بیس ملا آج کہ جتنے بھی مزارات کو توڑنے والے یا درگاہوں پر بم بلاسٹ کرنے والے، یہ سب کا تعلق کسی بھی حال میں اسلام سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہم دعا تو ضرور ان کے لیے کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور شیطانی گروہ سے لا کر کے رحمانی گروہ میں شامل فرمائے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ پاک ان کو زندگی میں اسلامیت عطا فرمائے، ایمانیت عطا فرمائے، اور واقعی غلامان مصطفیٰ کا زمرہ نصیب فرمائے، اور شیطانیت سے انہیں محفوظ فرمائے۔ یہ جذباتیت نہیں ہے، یہی سچائی ہے، یہی صداقت ہے۔ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے مولا قبول فرمائے، ہمارے مزارات، ہمارے مقابر، ہمارے مساجد، ہمارے شعائر کی حفاظت فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔